میرے منگیتر نے ہی میرے ساتھ دغا کیا تھا۔ کچھ دن پہلے مجھے ایسا صدمہ لگا تھا جو شاید میرے اس غم کا مداوع نہ کر سکے۔ میری شادی ہونے میں صرف 3 مہینے ہی تو باقی تھے جب میرے منگیتر نے مجھے چھوڑ کر کسی دوسری لڑکی سے شادی کر لی تھی۔ میں اس سے عشق کی حد تک محبت کرتی تھی، وہ بھی میری محبت میں یوں ہی دیوانہ تھا۔ لیکن پھر ایک معمولی سی بات ہوئی تھی جس کو بنیاد بنا کر اس نے وہ سارے رشتے اور تعلق ختم کر دیے۔ میں شدید صدمے کا شکار تھی، راتوں کو اٹھ اٹھ کر اپنے رب سے دعا مانگتی تھی۔ دکھ تکلیف کیا ہوتی ہے میں اس بات سے ناآشنا تھی۔ میرے بابا میرے خوب لاڈ اٹھاتے تو بھائی بھی فرمائشیں پوری کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے۔ پھر وقت کی چال بدلی اور بابا کی اچانک ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ یہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے۔ میری عمر اس وقت 17 سال تھی۔ بڑے بھائی دونوں کی شادی ہو چکی تھی۔ ابو کے جاتے کے بعد ان دونوں کی بیویوں کا گھر پر راج تھا۔ وہ حاکم پھر ایک خوشیوں بھرا جھونکا تب آیا جب میری پھپھو نے اپنے بیٹے فیضان کے لیے میرا ہاتھ مانگ لیا۔ پھپھو نے یہ انکشاف کیا کہ فیضان، جسے میری زبان فیضان بھائی کہتے نہ تھکتی تھی، وہ مجھے بچپن سے ہی چاہتا تھا۔ یوں یہ رشتہ ہونے کے بعد میرے دل میں بھی اس کے لیے محبت پروان چڑھی اور ہم دونوں محبت کی ایک نئی منزل پر چل پڑے۔ ابھی میں 17 برس کی تھی، اسی لیے پھپھو نے کہا تھا کہ جب تک نابیہ 20 سال کی ہو جائے گی تب میں اسے بیاہ کر لے جاؤں گی۔ میری دونوں بھابھیوں کی طبیعت عجیب سی تھی۔ پھر ایک دن بڑے بھائی آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ میں فیملی سمیت سعودیہ جا رہا ہوں، کیونکہ ان کا ٹرانسفر سعودیہ والی فیکٹری میں ہو گیا تھا۔ میں اور امی ان کے جانے سے اداس تھے، لیکن امی خوش تھی کہ چلو میرے بیٹے کی ترقی ہو گئی۔ بھائی نے انہیں کہا تھا کہ میں جلد ہی امی کو بھی اپنے پاس بلا لوں گا تاکہ وہ سعودیہ آ کر حج اور عمرے کی سعادت بھی حاصل کر لیں۔ پھر 1 مہینے بعد جب ان کے پوری فیملی کا ویزا آیا تو وہ گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ اب ہم دوسرے نمبر والے بھائی مراد اور ان کی بیوی نازیہ بھابھی کے ساتھ رہتے تھے، جو بڑی عجیب طبیعت کی مالک تھی۔ امی اور میں تو اس سے بڑے پیار بھرے لہجے میں بات کرتے، لیکن اس کے نخرے ہی ختم نہیں ہوتے۔ وہ بار بار اپنے شوہر سے یہی کہتی کہ تمہارا بھائی تو اپنی جان چھڑا کر چلا گیا، وہ تو ماں بہن کی ذمہ داری اٹھانا ہی نہیں چاہتا تھا، تمہارے سر پر ان دونوں کی ذمہ داری ڈال گیا۔ اس نے ہمارے خلاف بھائی کے دل میں بہت فرق ڈال دیا تھا، تبھی بھائی ہم سے زیادہ بات نہ کرتا۔ صبح بس کام پر جاتا اور شام کو آنے کے بعد سیدھا اپنے کمرے میں گھس جاتا۔ کبھی کبھار امی سے سلام دعا کرنے آ جاتا تھا۔ اپنے دونوں بھائیوں کا رویہ دیکھ کر میں دل ہی دل میں اپنے بابا کو یاد کر کے روتی کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو شاید ہمارے گھر کا ماحول ایسا نہ ہوتا۔ لیکن جب پھپھو نے اپنے بیٹے کے لیے میرا رشتہ مانگ لیا تو میں سوچتی کہ میں جلد ہی اپنے گھر کی ہو جاؤں گی، یوں اس ساری پریشانیوں سے میری جان چھوٹ جائے گی۔ میں اپنے آپ کو یہی کہہ کر تسلی دلاتی، یہ تکلیف اور پریشانیاں تو بس وقتی طور پر ہیں۔ اکثر ہی فیضان امی سے ملنے کے لیے گھر آ جاتا تھا، اسے دیکھ کر میں خوش ہوتی رہتی۔ دھیرے دھیرے ہمارا رشتہ شدید محبت میں بدل گیا۔ جب ہماری منگنی کو 1 سال ہو گیا تو اس نے مجھے تحفے میں ایک موبائل دیا۔ میں ہر وقت رابطے میں رہنا، اس کو کھانا پینا سونا جاگتا ہر بات سے باخبر رہتی تھی۔ جب تک میں اس سے بات نہ کر لیتی تو میرا دن ہی نہیں گزرتا تھا۔ صبح اٹھتی تو اس کا میسج آیا ہوا ہوتا۔ عنقریب ہماری شادی ہونے والی تھی، اس لیے ہمیں کوئی فکر نہ تھی کہ لوگ ہمارے بارے میں کچھ غلط سوچیں گے۔ میں کالج میں پڑھ رہی تھی۔ میری طبیعت ایسی تھی کہ میں نے اپنی زیادہ دوستیں نہیں بنائی تھیں، بس ساری لڑکیوں سے اچھی سلام دعا تھی۔ ایک دن میں کالج سے گھر آئی تو مجھے ہلکا سا نزلہ بخار اور کھانسی شروع ہو گئی۔ پھر امی شام کو مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی، انہوں نے دوائی دی اور میں گھر آ کر آرام کرنے لگی۔ 3 دن تو یوں ہی گزر گئے، نہ تو کھانسی جانے کا نام لے رہی تھی اور نہ ہی بخار۔ تبھی محلے والی ایک آنٹی آئی، جو انہوں نے مجھے کھانستے ہوئے دیکھا تو میری امی کو کہنے لگی کہ رقیہ اپنی بیٹی کا چیک اپ کراؤ، آج کل ٹی بی کی وبا بہت پھیل رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ اسے ٹی بی کے جراثیم ہو گئے ہوں۔ اس کی کھانسی بالکل ایسی لگ رہی ہے جیسے کہ میری بہن کے بچے کو تھی، اسے بھی تو ٹی بی تھی، ڈاکٹر نے بتایا تھا۔
امی تو اس کی بات سن کر دہل گئی، کہنے لگی اللہ نہ کرے جو میری جوان بیٹی کو ایسی مہلک بیماری ہو۔ میں بھی سوچنے لگی کہ ہاں میری یہ کھانسی تو بہت اذیت ناک ہے، اس لیے امی سے اصرار کر کے میں اپنا ٹیسٹ کروانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ 2 دن بعد رپورٹ آنی تھی اور پھر جب اس ٹیسٹ کی رپورٹ آئی تو میرے اوپر روح پرور انکشاف ہوا کہ سچ میں ہی مجھے ٹی بی ہو گئی تھی۔ امی یہ دیکھ کر پریشان تھی اور میں تو باقاعدہ رونے لگ گئی۔ پھر ڈاکٹر نے مجھے تسلی دی، کہنے لگی بیٹا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بیماری تو آج کل عام ہے، 9 مہینے تم نے علاج کروانا ہے، اس کے بعد اس کے سارے جراثیم ختم ہو جائیں گے۔ اگر باقاعدگی سے دوائی کھائی تو جلد ہی اس بیماری سے شفا یاب ہو جاؤ گی۔ امی مجھے بار بار کہہ رہی تھی کہ یہ بات کسی کو نہیں بتانی کہ ٹیسٹ کی رپورٹ یہ آئی ہے۔ میں حیران تھی کہ بھلا امی کو اس بات کو چھپانے کی کیا ضرورت تھی، بیماری تو ہر انسان کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، کبھی بڑھاپے میں کسی بیماری کا پتہ چلتا ہے تو کبھی کوئی بیماری جوانی میں حاوی ہو جاتی ہے، لیکن امی نے مجھے خاص ہدایت دی، اس لیے میں نے اس بات کا ذکر کسی کے سامنے نہ کیا۔ لیکن میری بھابھی جو ہمارے ساتھ ہی رہتی تھی، انہیں معلوم ہو گیا کہ مجھے ٹی بی کی شکایت ہو گئی ہے۔ اسے تو ویسے ہی مثالیں لگانے کا شوق تھا، اس لیے اس نے فوراً ہی پورے خاندان میں یہ بات پھیلا دی کہ انابیہ کو بیماری لگ گئی ہے۔ اڑتے اڑتے یہ خبر میرے سسرال والوں کو بھی پتہ چل گئی۔ پھوپھو میری عیادت کرنے آئی تھی، لیکن ان کے چہرے پر پریشانی صاف ظاہر تھی۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ انابیہ کے برتن وغیرہ الگ کر کے رکھنا، کیونکہ یہ بیماری تو پھیلنے والی ہوتی ہے۔ ان کی یہ بات سن کر مجھے دکھ ہوا تھا۔ وہ تو 4 مہینے پہلے آئی تھی، کہہ رہی تھی اس سال کے آخر میں انابیہ کو اپنے فیضان کی دلہن بنا کر لے جاؤں گی۔ بار وہ آئی تو انہوں نے شادی کی کوئی بات نہ کی۔ پھر تھوڑے ہی دن بعد مجھ پر بجلی بن کر یہ بات گری جب امی نے بتایا کہ پھپھو نے رشتہ ختم کر دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ فیضان اس بات پر راضی نہیں کہ وہ کسی بیمار لڑکی کو اپنی بیوی بنا کر لے آئے۔ میں یہ بات سن کر شدید صدمے کا شکار تھی، بار بار امی کو کہتی کہ امی کو جھوٹ کہہ رہی ہیں، فیضان نے مجھ سے جینے مرنے کی قسمیں کھائی ہیں، اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں زندگی بھر تمہارا ساتھ نبھاؤں گا۔ میں یہ بات کسی طور پر مان ہی نہیں رہی تھی کہ وہ میرے ساتھ ایسا بھی کر سکتا تھا۔ ابھی میرا علاج جاری ہی تھا کہ مجھے پتہ چلا کہ اس کی منگنی کسی اور سے ہو گئی ہے۔ پھر 1 مہینے بعد ہی پھپھو کے گھر سے کارڈ آیا جس میں فیضان کی شادی کی دعوت دی گئی تھی۔ امی اس کارڈ کو دیکھ کر رونے لگی، لیکن میں خاموش ہو گئی تھی۔ میری اس چھوٹی سی بیماری کو بنیاد بنا کر پھپھو اور فیضان نے ہم سے سارے رشتے ختم کر لیے تھے۔ یہ بیماری تو وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جانی تھی، لیکن اچھا ہوا تھا کہ میں نے فیضان کا اصلی روپ دیکھ لیا تھا۔ کل کو اگر مجھے شادی کے بعد یہ بیماری ہو جاتی تو شاید وہ مجھے طلاق دینے سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ میں نے امی کو دلاسا دیا کہ آپ سب کچھ بھول جائیں، میں بھی بھولنے کی کوشش کروں گی۔ میں اور امی اداس تھیں، لیکن میری بھابھی بہت خوش تھی۔ وہ چاہتی ہی یہی تھی کہ بس کسی طرح سے میرا یہ رشتہ ٹوٹ جائے۔ وہ مجھ سے بے تحاشا حسد کرتی تھی۔ میں نے جس لیڈی ڈاکٹر سے اپنا علاج کروایا تھا وہ بہت اچھی تھی۔ اب کی بار میں اپنا چیک اپ کروانے گئی تو انہوں نے میرا اداس چہرہ دیکھا، مجھ سے پوچھے بغیر نہ ہی رہ سکی۔ پھر میں نے روتے روتے اس سے بتایا کہ اس بیماری کی وجہ سے میری 3 سالہ منگنی ٹوٹ گئی ہے۔ میرے منگیتر نے مجھ سے بے وفائی کر کے دوسری لڑکی سے شادی کرنے کی۔ پھر اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی، بیٹا اگر محبت کرنی ہے تو اللہ سے کرو، وہ کبھی کسی کے ساتھ بے وفائی نہیں کرتا، بلکہ اگر تم اس سے محبت کرو گی اور اسی سے مدد مانگو گی تو وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، دیکھنا وہ تمہاری زندگی کیسے بدلتا ہے۔ اس ڈاکٹر کی باتیں سن کر میرے دل کو بہت تسلی ہوئی تھی۔ تبھی میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں کسی کے سامنے نہیں روؤں گی، نہ ہی کسی کے سامنے اپنا دکھ درد بیان کروں گی۔ جو میں نے اپنی ساری دنیاوی زندگی کو چھوڑ کر اللہ سے لو لگا لی،
ایک طرف بیماری سے لڑ رہی تھی، دوسری طرف اپنے حالات سے، لیکن جب سے میں نے اللہ کو یاد کرنا شروع کیا تھا تب سے میں اپنے آپ میں بہت تبدیلی دیکھ رہی تھی۔ اب میں 5 وقت کی نماز پڑھتی اور راتوں کو اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرتی۔ اکثر یہ رات کو اٹھ کر نماز پڑھ رہی ہوتی تو میرا ماضی گھوم پھر کر میرے سامنے آ جاتا، پھر میرے آنسو خود بخود آنکھوں سے بہنے لگتے۔ 3 سال ایک انسان کی زندگی کے لیے کافی ہوتے ہیں، میرے لیے وہ میری 3 سالہ زندگی نہیں بلکہ میری آنکھوں کے خواب تھے، میری آنے والی زندگی کا مستقبل تھا، لیکن وہ سب ایک لمحے میں چکنا چور ہو کر رہ گیا تھا۔ پھر ایک دن میں امی کے ساتھ چیک اپ کروانے گئی تو واپسی میں میری طبیعت تھوڑی سی خراب تھی، مجھے چکر آنے لگے تو میں وہیں بیٹھ گئی۔ امی نے مجھے ایک سایہ دار درخت کے نیچے بٹھایا، خود میرے لیے جوس لینے چلی گئیں۔ اب یہاں مجھے بیٹھے 5 منٹ ہی ہوئے تھے کہ اچانک ایک سفید روشنی سی چمکی جس نے میری آنکھیں چندیا دی تھیں۔ میں نے روشنی کی سمت دیکھا تو حیران رہ گئی۔ سفید لباس میں ملبوس ایک عجیب سے حلیے والا انسان ہوا میں معلق مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا پرکشش چہرہ اتنا دلکش تھا کہ میں کئی ثانیہ تک اسے دیکھتی رہی، پھر اچانک ہی مجھے چکر سے آنے لگے، میں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے کمرے میں تھی، امی میرے پاس ہی بیٹھی تھی۔ میں نے امی سے پوچھا کہ مجھے یہاں کون لے کر آیا؟ تو امی کہنے لگی، بیٹا میں جوس لے کر آئی تو تم زمین پر گری پڑی تھی۔ امی کی بات پر مجھے یاد آیا کہ مجھے وہ عجیب سفید لباس والا انسان نظر آیا تھا جسے دیکھ کر میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ وہ کون تھا اور مجھے کیوں دکھائی دیا تھا؟ ابھی تک منظر میری نظروں کے سامنے بار بار آ رہا تھا۔ میرے علاج کے لیے رقم چاہیے تھی، امی بھائی کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور تھی۔ بھائی اپنی بیوی سے نظر بچا کر میرے علاج کے لیے پیسے دیا کرتے تھے۔ اس کی بیوی نے انہیں پیسے دیتے ہوئے دیکھ لیا تو اس نے گھر میں اتنا بڑا طوفان کھڑا کیا کہ وہ بھائی کو دھمکی دینے لگی کہ میں گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں، تم نے تو اپنی تنخواہ اپنی ماں بہن پر خرچ کرنی ہے، میرا خیال ہے نہ ہی میرے بچوں کا۔ پھر بھائی نے ہاتھ اٹھا کر اس کے سامنے اعلان کیا کہ آج کے بعد خرچے کی رقم میں امی کو نہیں دوں گا، انابیہ کے علاج کی نہیں۔ بھابھی تو نہ کہہ کر کہنے لگی کہ یہ اپنا علاج سرکاری ہسپتال میں کیوں نہیں کرا لیتی۔ میں امی کمرے میں بیٹھے یہ سب سن رہے تھے، امی آنسوؤں سے رو رہی تھی۔ میں انہیں دلاسا دینے لگی کہ امی فکر نہ کریں، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہمارے لیے یہ سب انتظام کرے گا۔ میرا علاج پورا ہونے میں صرف 3 مہینے باقی تھے، اس لیے مجھے صبر کر کے گھر بیٹھنا تھا، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ جیسے ہی میری ساتھ جڑی یہ بیماری ختم ہوگی میں فوراً ہی امی اور اپنا خرچہ پورے کرنے کے لیے کسی اسکول میں نوکری کر لوں گی۔ میں تو رات کو جاگنے کی عادی تھی، اس لیے ٹھیک 3 بجے میری آنکھ کھل جاتی تھی۔ اس دن میں نماز پڑھ رہی تھی تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے برابر میں کوئی کھڑا ہو، کسی کی موجودگی میں مسلسل محسوس کر رہی تھی۔ پھر جیسے ہی نماز ختم ہوئی تو میں دعا مانگنے لگی۔ اچانک ہی زمین پر ایک سایہ تھا، ایسا ہوا جو ایک جھلک دکھلا کر غائب ہو گیا۔ میں تو جیسے دنگ رہ گئی، میں نے اپنی آنکھوں سے وہ سایہ زمین سے گزرتے دیکھا تھا۔ میں سہم کر اٹھ کھڑی ہوئی، پھر پورے گھر کی لائٹ جلا کر دیکھنے لگی، کہیں سے بھی کسی انسان کے آثار نظر نہ آئے تھے۔ پھر لائٹ بند کر کے میں کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں فجر کی اذان ہونے والی تھی، اس لیے آنکھیں بند کر کے درود شریف پڑھتے ہوئے میں نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ صبح ناشتہ بنانے کے لیے اٹھی تو میرا ذہن تھوڑا بھاری ہو رہا تھا، رات والا منظر بھی ابھی میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ امی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ خواہ مخواہ ہی پریشان ہو جاتی۔ ہمارے برابر میں ایک خالی گھر پڑا تھا جو کئی سالوں سے بند تھا، پھر اچانک ہی وہاں ایک فیملی آ کر آباد ہو گئی۔ ایک خاتون امی سے ملنے آئی، کہنے لگی کہ بہن مجھے یہاں آئے ہوئے 15 دن ہو گئے ہیں، میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کی بیٹی نہایت نیک اور عبادت گزار ہے۔ میری عمر 50 برس ہے لیکن میں نے قرآن پاک نہیں پڑھا،
کیا آپ کی بیٹی مجھے گھر آ کر قرآن پاک پڑھا سکتی ہے؟ میں اسے مناسب معاوضہ دے دیا کروں گی۔ میں ان کی پھر امی کو میں نے اشارے سے کہا کہ وہ ہاں کہہ دیں، کیونکہ میرے لیے گھر پر پڑھانا نہایت مشکل تھا، کیونکہ بھابھی پھر 100 باتیں کرتی۔ امی نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے، میری بیٹی آپ کو پڑھانے گھر آ جایا کرے گی۔ دوسرے ہی دن میں اس عورت کے گھر چلی گئی۔ میں نے صبح کا وقت پڑھانے کے لیے متعین کیا تھا۔ جیسے ہی میں ان کے کمرے میں جا کر بیٹھی تو سامنے ہی ایک سفید لباس پہنے جوان لڑکا کھڑا تھا۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ایسے لگتا تھا کہ جیسے میں نے اسے کہیں پہلے بھی دیکھ رکھا ہے۔ ایک نظر اس پر ڈال کر میں نے فوراً ہی اپنی نظریں جھکا لیں۔ پھر وہ عورت کہنے لگی کہ بیٹی، یہ میرا بیٹا زاہد ہے، اسی نے تمہیں قرآن پاک پڑھتے سنا تھا کہ مجھے کہنے لگا کہ امی آپ کو قرآن سیکھنے کا شوق ہے نا، تو اس لڑکی سے پڑھ لیا کریں۔ میں حیران تھی کہ اس نے مجھے کب سن لیا تھا۔ میں اتنی اونچی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی۔ چند دنوں بعد ہی میری اس عورت سے بہت اچھی دعا سلام ہو گئی۔ وہ بالکل مجھ سے ماں کی طرح بات کرتی تھی۔ میں بھی ان کا بہت ادب اور احترام کرنے لگی، اس لیے دنیا جہان کی باتیں مجھ سے کرتی۔ پھر ایک دن میں انہیں پڑھانے گئی تو گھر پر وہ نہیں تھی، صرف ان کا بیٹا تھا۔ میں فوراً پلٹنے لگی تو اس کے بیٹے کی آواز پر رک گئی، جو کہہ رہا تھا کہ میں ایک سرکش مخلوق ہوں، مجھے بھی کچھ ایسا سکھا دیں کہ میں آپ کی طرح نیک بن جاؤں۔ اس خوبصورت نوجوان کو دیکھ کر نہیں لگتا تھا کہ اسے کسی زندگی کی پریشانیوں نے گھیرا ہے۔ پھر وہ مجھے خاموش دیکھ کر کہنے لگا، امی کو گئے ہوئے کافی دیر ہو گئی ہے، مجھے بھوک لگی ہے، کیا آپ میرے لیے کھانا بنا سکتی ہیں؟ اب میں عجیب مشکل کا شکار تھی۔ میں تو اسی لیے آئی تھی کہ آج مہینہ ہو گیا تھا، ان سے پیسے چاہیے تھے، کیونکہ آج مجھے ڈاکٹر کے ہاں چیک اپ کروانے کے لیے جانا تھا۔ اب اس کی فرمائش پر میں رک گئی۔ پھر اس کے کہنے پر میں نے اس کے لیے گوشت کا سالن بنایا اور 4-5 چپاتیاں بنا کر رکھ لیں۔ اس بار مجھے بڑے غور سے کام کرتے ہوئے دیکھتا رہا۔ پھر میں اسے تنبیہ کرتے ہوئے کہنے لگی کہ میرے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا آپ کھا تو لیں گے نا، لیکن خیال رکھیے گا مجھے بیماری ہے جو لوگوں کو لگ جاتی ہے۔ وہ بڑے آرام سے کہنے لگا کہ فکر نہ کریں، اگر آپ نے کھانے میں زہر بھی ملا دیا تو میں اسے بڑے شوق سے کھا لوں۔ دل میں سوچنے لگی میری بیماری سے باخبر تھا۔ اب میں نے گھر جانے کے لیے قدم بڑھائے ہی تھے کہ اس نے مجھے آواز دے کر روکا۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا۔ پھر اس نے مجھے وہ لفافہ دیا، کہنے لگا کہ امی نے کہا تھا جب آپ آئیں تو آپ کو دے دوں۔ میں دل ہی دل میں خوش ہو گئی کہ شکر ہے، انہیں خود ہی خیال آ گیا اور مجھے کہنے کی ضرورت نہ پڑی۔ میں اس کا دیا ہوا لفافہ لے کر گھر آ گئی۔ گھر آ کر میں نے وہ کھولا تو حیران رہ گئی، وہ پیسے میری سوچ سے بھی زیادہ تھے۔ پھر میں نے وہ لفافہ امی کو دے دیا۔ کہنے لگی کہ امی دونوں ماں بیٹے عجیب سے ہیں، بھلا قرآن پاک پڑھنے کا اتنا زیادہ ہدیہ کون لیتا ہے؟ امی وہ پیسے دے کر خوش ہو گئی۔ کہنے لگی انابیہ بیٹی شکر ادا کرو خدا کا، اس وقت تم جانتی ہو کہ ہمیں پیسوں کی کتنی ضرورت ہے، تمہارے بھائی نے تو بالکل ہی ہاتھ کھینچ لیا ہے۔ میں امی کے چہرے پر خوشی دیکھ کر خوش تھی، وہ بیچاری میرے لیے بڑی پریشان رہتی تھی۔ پھر شام کو ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ چیک اپ کروانے کے بعد بھی اچھی خاصی رقم بچ گئی تھی۔ امی کہنے لگی چلو بازار چلتے ہیں، تھوڑے سے فروٹ خرید لوں گی تمہارے لیے اور تھوڑا سا کھانے پینے کا سامان بھی لے لوں گی۔ امی کے کپڑے دیکھ کر مجھے اچھے خاصے پرانے ہو گئے تھے۔ امی نے کتنے سالوں سے اپنے لیے کپڑے نہیں لیے تھے۔ پھر میں نے بچے ہوئے پیسوں سے امی کے لیے کپڑے لے لیے۔ جب ہم دونوں ماں بیٹی بازار سے یہ سب چیزیں لے کر آئے تو بھابھی نے ہمارے ہاتھ میں سامان دیکھ لیا۔ پھر شام کو بھائی آئے تو وہ چیخنے چلانے لگی کہ سارا پیسہ اپنی ماں بہن پر لٹا رہے ہو، مجھ سے وعدہ تم نے انہیں اتنی بڑی رقم کیوں دی؟ بھائی انہیں سمجھا کر تھک گئے تھے، ہر بار انہیں نکلا کہاں سے آئے تھے۔ اب میں باقاعدگی سے اس خالہ کو سبق دینے جایا کرتی۔ ایک دن میں انہیں پڑھانے گئی تو حیران رہ گئی، وہ کوئی جڑی بوٹی سے دوا بنا رہی تھیں۔ میں نے ان سے پوچھا کیا بنا رہی ہو؟ میں نے پوچھنے پر کہنے لگی قبیلے کے بہت سے لوگ زخمی ہوئے پڑے ہیں، ان کی دوائی میں نے ہی بنانی ہے۔ وہ بڑے مگن سے انداز میں کام کر رہی تھیں۔
میں نے کہا کون سا قبیلہ اور یہ جڑی بوٹیاں آپ کہاں سے لائی ہیں؟ ان کی دوائی میں ہی بناتی ہوں۔ وہ بڑے مگن سے انداز میں کام کر رہی تھیں۔ میں نے ان سے کہا کون سا قبیلہ خالہ، یہ جڑی بوٹیاں آپ کہاں سے لائی ہیں؟ میں نے بات سن کر وہ چونک گئی تھی۔ کہنے لگی وہیں پر جہاں میرا بیٹا زاہد گیا ہوا ہے۔ اس کی باتوں نے مجھے سمجھ میں آنے والی نہیں تھی۔ میں نے ان جڑی بوٹیوں کو سونگھا تو ان کی بدبو میرے دماغ پر چڑھ گئی اور میں وہیں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ جب ہوش آیا تو میں حیران رہ گئی۔ میں اپنے گھر میں نہیں تھی بلکہ یہ کوئی اندیکھی سی جگہ تھی۔ ایک خیمہ سا بنا ہوا تھا جس میں میں لیٹی تھی۔ میں فوراً ہی اٹھ کر باہر آ گئی۔ میرے 14 طبق روشن ہو گئے کیونکہ وہ ایک ویران جزیرہ تھا۔ میں حیران تھی کہ میں یہاں کیسے پہنچی۔ اس ویران سی جگہ میں سوائے اس خیمے کے کچھ بھی نہیں تھا۔ میں گھبرا کر رونے لگی تو سفید لباس میں ملبوس وہی نوجوان میرے سامنے آ گیا۔ میں اسے دیکھ کر ڈر گئی۔ پھر کہنے لگی تم مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ تم جانتے ہو کہ میں ایک بیمار لڑکی ہوں، ابھی میرا علاج چل رہا ہے۔ وہ کہنے لگا پیاری لڑکی، میں تمہیں یہاں علاج کے لیے ہی لایا ہوں۔ اس جزیرے پر چند جڑی بوٹیاں موجود ہیں جو صرف چند دنوں کے بعد ہی تمہاری ساری بیماری ختم کر دیں گی۔ میں اس سے کہنے لگی نہیں، مجھے میری ماں کے پاس جانا ہے، میں میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ وہ کہنے لگا کہ فکر نہ کرو، تمہاری ماں کو بھی تمہارے بارے میں یہ سب معلوم ہے، تم اپنا علاج کروانے یہاں آئی ہو۔ اس کی بات میرے پلے نہ پڑی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ اسے دھکا دیتی ہوئی یہاں سے بھاگ جاؤں۔ میں پریشانی سے وہاں کھڑی تھی۔ مجھے پریشان دیکھ کر وہ کہنے لگا فکر نہ کرو، تم یہاں آرام اور سکون سے رہو گی۔ جب تک تم اس دنیا میں جاؤ گی تو مکمل صحت یاب ہو چکی ہوگی۔ میں کہنے لگی کہ تم کیا ڈاکٹر ہو جو مجھے ٹھیک کرو گے؟ مجھے واپس اپنی ماں کے پاس جانا ہے۔ پھر وہ مجھے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا کہ دیکھو، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، جس طرح تمہیں علاج کی ضرورت ہے۔ اگر تم میری تھوڑی سی مدد کر دو گی تو ہمارے قبیلے میں ایک بہت بڑی بہترین معالج ہے، وہ تمہارا علاج کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا۔ تم ایک اچھی اور نیک لڑکی ہو۔ میں چاہتا ہوں تمہاری زندگی اتنی حسین گزرے جس کی تمہیں آرزو بھی نہ ہو۔ وہ مجھے مجبور کر رہا تھا کہ میں یہیں پر ٹھہر جاؤں، لیکن یہ جگہ مجھے سمجھ نہیں آئی تھی، اس لیے اس سے کہنے لگی کہ یہاں ویرانی اور سناٹا ہے، بھلا ایک انسان یہاں کیسے رہ سکتا ہے؟ تو مجھے جواب دیتے ہوئے کہنے لگا کہ میں تمہیں وہ ہر چیز اس جگہ پر مہیا کروں گا جو تمہاری ضرورت ہے۔ میں اس سے کہنے لگی کہ کیا تم کوئی جن ہو جو مجھے جادو سے ہر چیز لا کر دے دیا کرو گے؟ وہ مجھے غور سے دیکھنے لگا، پھر کہنے لگا ہاں، میں واقعی ایک جن ذات ہوں، بلکہ جن ذاتوں کا سردار ہوں۔ میں ہونکوں کی طرح اسے دیکھے گئی، پھر وہ کہنے لگا میں سچ کہہ رہا ہوں، میں واقعی ایک جن ذات ہوں، اور میری ماں جو تمہارے محلے میں رہ رہی تھی وہ میری سگی ماں ہے، وہ بھی ایک جن ذاتی ہے۔ میں وہاں سے بھاگ کر جانے لگی تو اچانک ہی اس نے اپنا ہاتھ لمبا کیا اور مجھے بازو سے پکڑ لیا۔ وہ کہنے لگا کہ مجھ سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم مجھے اچھی لگی تھی اسی لیے میں تمہارے پیچھے پیچھے تمہارے گھر تک چلا آیا، لیکن جب میں نے تمہاری نیک فطرت دیکھی تو دل میں خیال آیا کہ تم ہی مجھے اس پریشانی سے نکال سکتی ہو جو مجھ سمیت میرے سارے قبیلے والے برداشت کر رہے ہیں۔ میں خوف زدہ سے لہجے میں اس سے کہنے لگی نہیں، میں ہرگز کسی جن ذات کے ساتھ نہیں رہ سکتی، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ وہ کہنے لگا تم ابھی خواب زدہ ہو، آرام کرو، تھوڑی دیر بعد تمہیں سب کچھ سمجھ آ جائے گا۔ پھر اس نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا تو اچانک ہی مجھ پر غشی طاری ہو گئی اور میں اپنے ہوش و حواس کھوتی نیند میں مدہوش ہو گئی۔ پھر جب میں ہوش میں آئی تو میرے سامنے وہ اس کی ماں دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں انہیں دیکھ کر سمٹ گئی کیونکہ وہ دونوں ہی جن ذات تھے۔ اس کی ماں جن ذاتی کہنے لگی بیٹی پریشان نہ ہو، جس طرح تم اپنے منگیتر سے عشق کرتی تھی اسی طرح میرا بیٹا بھی تمہاری محبت میں گرفتار ہے، اس لیے وہ تمہیں اپنے ساتھ لے آیا ہے۔ یہاں تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہے، ہم تمہارا بہت خیال رکھیں گے۔ میں چپ چاپ بیٹھی تھی، انہوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا تھا،
مجھے کچھ بولنے کے قابل نہ چھوڑا تھا۔ وہ جنذات کہنے لگا، میں کوئی عام جنذات نہیں ہوں، بلکہ میں ایک سردار ہوں۔ میرے ماتحت بہت سے جنذات ہیں جو میرے ایک حکم پر اپنی جان قربان کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ تم میرے ساتھ میرے قبیلے میں چلو، وہاں پر تمہیں ایسی دنیا نظر آئے گی جو تمہاری انسانوں والی دنیا سے بالکل الگ ہے۔ میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ میں ان کی بات مان لیتی، اس لیے میں خاموشی سے کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ چلنے پر تیار ہوں، لیکن تمہاری دنیا دیکھ لینے کے بعد میں اپنی دنیا میں واپس چلی جاؤں گی۔ دونوں ماں بیٹے کو میری بات میں خوشی دی تھی، اس لیے وہ کہنے لگے ٹھیک ہے، ہم تمہیں اپنے قبیلے میں لے کر چلتے ہیں، ویسے بھی تم ہی ہو جو ہمیں ہماری مشکل سے نکال سکتی ہو۔ تھوڑی دیر بعد ان کے قبیلے میں ان کے ساتھ پہنچ گئی تھی۔ وہ سب عجیب سا حلیہ رکھنے والی مخلوق تھی، آج سے پہلے میں نے ایسے لوگ کبھی نہیں دیکھے تھے۔ دونوں ماں بیٹے میں انتہائی پوشاک پہنی ہوئی تھی، انہوں نے مجھے بھی ایک بہترین لباس پہنا دیا۔ پھر وہ سارے قبیلے والے جنزادوں کے سامنے میرا تعارف کرانے لگا، ان سے کہنے لگا، یہ دیکھو، یہ میری شہزادی ہے، میں اسے اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں۔ وہ سب میری تعظیم میں جھک کر مجھے سلام کر رہے تھے۔ پھر ان میں سے ایک جنزاد آگے بڑھا، اپنے سردار سے کہنے لگا، سردار، کیا یہ لڑکی ہمارے لیے یہ کام کرنے کو تیار ہو جائے گی؟ تو وہ سردار کہنے لگا کہ ہاں، مجھے یقین ہے، یہ بہت نیک فطرت ہے، اس کا دل نفرتوں سے پاک ہے۔ تم جانتے ہو کہ اس کی خاص عادت کی وجہ سے ہی مجھے بہت اچھی لگنے لگی ہے۔ اس کے پیچھے میں اس قبیلے کو چھوڑ کر اس کے گھر تک چلا گیا تھا۔ میں خاموشی سے سب باتیں سن رہی تھی۔ دل میں خیال آیا کہ اس نے مجھے کہاں دیکھا تھا جو یہ میرے پیچھے میرے گھر تک آ گیا تھا۔ پھر دو جنزادیاں آئیں اور مجھے کہنے لگیں کہ شہزادی صاحبہ آئیں ہمارے ساتھ، ہم آپ کو آپ کی خوابگاہ دکھاتے۔ وہ مجھ سے ایسے بات کر رہی تھیں جیسے میں کوئی ملکہ ہوں اور وہ میری رعایا۔ ان کے لیے میں تعظیم دیکھ کر میں حیران تھی۔ پھر وہ مجھے خوبصورت خوابگاہ میں چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ نہایت آرام دہ اور پرسکون تھی۔ میں جیسے ہی آرام کرنے کے لیے لیٹی، مجھے فوراً نیند آ گئی۔ دوسرے دن میں ان کے قبیلے میں گھومنے پھرنے لگی تو حیران رہ گئی۔ وہاں ایک خوبصورت باغ تھا جس میں جا بجا خوبصورت پھول لگے تھے۔ وہ منظر انتہائی دلکش اور سہانا تھا۔ لذیذ پکوان کی خوشبو چار سو پھیلی تھی۔ میں نے جیسے ہی نگاہ دوڑائی تو سامنے ہی بڑی بڑی دیگوں میں کھانا پک رہا تھا۔ پھر ایک جنزادی میرے پاس آئی، کہنے لگی، سردار صاحب نے آپ کو یاد کیا ہے، وہ آپ کو کھانے پر بلا رہے ہیں۔ میں اس کی تقلید میں آگے بڑھی تو وہی نوجوان جو مجھے یہاں لے آیا تھا بڑی سی میز پر لذیذ پکوان سجائے میرا منتظر تھا۔ پھر وہ مجھے کہنے لگا کہ ہم سارے جنزاد اکٹھے کھانا کھاتے ہیں، ہم لوگوں میں بہت اتفاق ہے۔ کھانا بے حد لذیذ اور خوشبودار تھا، میں نے آج تک ایسا کھانا نہ کھایا تھا۔ کتنے دن ہو گئے تھے میں نے کوئی ڈھنگ کا کھانا نہیں کھایا تھا۔ بھابھی کے ہاتھ میں پورے گھر کا خرچہ تھا، اس لیے وہ اپنی مرضی سے کھانا بناتی تھیں۔ کبھی کبھی میرا دل کچھ اچھا کھانے کو چاہتا تو اپنے منہ سے کچھ نہ کہتی۔ میں اتنی سخت نہیں وہ میری فرمائشیں پوری کر سکیں، لیکن جہاں پوری میز پر میری پسندیدہ چیزیں رکھی تھیں، میرے دل میں خیال آیا کہ کاش میری امی بھی میرے ساتھ ہوتی تو وہ بھی ان لذیذ کھانوں کو کھا کر لطف اندوز ہو جاتی۔ پھر وہ سردار مجھے کہنے لگا کہ میں تمہیں شام کو بتاؤں گا کہ تمہیں ہمارے لیے کیا کام کرنا ہے۔ میں نے شام کو اس قبیلے کے معالج کو بھی اپنے محل میں بلایا ہے۔ تم جب تک یہاں پر ہو تمہارا علاج برابر چلتا رہے گا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جب تم یہاں سے رخصت ہو کر جاؤ تو مکمل صحت یاب ہو کر جاؤ۔ میں اس کی باتوں پر سر ہلا رہی تھی، لیکن اندر ہی اندر خوف زدہ تھی کہ نہ جانے یہ مجھ سے کیا کام کروانا چاہ رہے تھے، جو سب کی نظریں ہی مجھ پر ٹک گئی تھیں۔ اگر وہ کوئی خوفناک کام ہوا تو پھر بندہ میں یہ بھلا کیسے کام کروں گی؟ پورا دن میں وہاں کام کرنے والے جنزادوں اور جنزادیوں کو دیکھتی رہی،
कोई न कोई जिम्मेदारी पूरी करने में मदद की। जैसे ही शाम हुई तो कबीले का मालिक आ गया। उसने मुझे चेक किया, कहने लगा, बेटी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें ये जरासीम तुम्हारी दोस्त से लगे हैं। तुम्हें याद होगा कि एक बार तुम अपनी दोस्त के पास गई, मुझे तुमसे पीने के लिए पानी मांगा तो तुमने अपनी बोतल उसे दे दी, फिर उसी बोतल से तुमने पानी पिया। इसकी वजह से उसके जरासीम तुम्हारे मुंह के ज़रिए तुम्हारे जिस्म में दाखिल हो गए। मैं हैरान रह गई, बिल्कुल ठीक कह रहा था। मैंने एक दोस्त को ज़्यादा गहरी नहीं थी, लेकिन मेरी इससे अच्छी खासी सलाम दुआ थी। इस दिन उसने मुझसे पानी मांगा। मैं हैरान हूँ कि मुझे ये सब क्यों ना पता चला, लेकिन फिर सोचा कि इनके पास ऐसी ताकतें हैं जो ये सब कुछ इस इंसान के बारे जान ले। फिर वो जिनका सरदार कहने लगा, मैंने तुम्हें जब देखा था तब तुम अपनी माँ के साथ बैठी थी। इस दिन मैं भी किसी इंसान की तलाक में इंसानों की दुनिया में गया था। तुम नहायत खूबसूरत थी और मैं तुम्हारे पीछे तुम्हारे घर तक चला गया, लेकिन जैसे ही तुम्हारे साथ रहने लगा तो पता चला तुम ना सिर्फ एक इबादत गुजार हो बल्कि बहुत अच्छी लड़की हो। इसलिए मैंने वहाँ अपने माँ बाप को बुलवाया, फिर इनकी मुलाकात तुमसे करवाई तो उन्होंने कहा, लड़की बहुत नेक है, ये ज़रूर हमारी मदद करेगी। तुम जिन ज़ातों ने सिर्फ अपने बारे में सोचा, ये ख्याल ना किया कि मेरी बूढ़ी माँ किस कदर परेशान होगी। कहने लगा, नहीं परेशान नहीं है, क्योंकि तुम्हारे रूम में वहाँ एक जिनजादी इनके पास मौजूद हैं। इनकी बातें दिमाग को चकरा देने वाली थी। इनके पास ऐसी ताकत थी जिनसे ये सब कुछ मालूम कर सकते थे। फिर मैंने लरजते दिल के साथ कहने लगी, अब आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? क्या मैं ये कर पाऊँगी? जिनसाद सरदार कहने लगा कि बात दरअसल ये है कि यहाँ से दूर एक कबीला रहता है, वो भी पूरा कबीला जिनसातों का है, लेकिन फ़र्ज सिर्फ इतना है कि हम नेक हैं और वो बहुत बदफितरत हैं। वहाँ का जो सरदार है वो भी अपने जिनसादों को इस बात पर उकसाता है कि अपने सामने किसी को ना आने दो, अगरचा सामने वाले का कितना ही बड़ा नुकसान क्यों ना हो रहा हो, इसलिए पैदा कर रही है। हमारे लिए बहुत परेशानियां खड़ी हो रही हैं। हमारे एक ख़ास जिनसाद ने हमें बता दिया है कि वो शैतानी सरदार अपने कबीले के जिनसादों के हमरा हम पर हमला करने का इरादा रखता है। वो सब बेखास अमल कर रहे हैं। वो अमल करने के बाद इतने ताकतवर हो जाएंगे कि हम इनके सामने बिल्कुल बेबस हो जाएंगे। तो तुमने हमें देखकर अंदाज़ा लगा लिया होगा कि हम कितने खुशहाल हैं, लेकिन हम सब अंदर से बहुत परेशान हैं। फिर भी हमारे कबीले पर हमला हो सकता है और हमारी जान को ख़तरा है। एक हफ्ते बाद चाँद की 14वीं जब आने वाली है, इस रात हम सारे जिनसात मिलकर एक बहुत बड़ा अमल करने वाले हैं। इस अमल में तुमने हमारा साथ देना होगा। जब हम अमल करने के लिए एक पुराने दरख्त के नीचे जाएंगे तो तुमने पीछे से हमारे लिए एक अमल करना है, ताकि इस बात की खबर इस शैतानी जिन को ना पहुँचे कि हम अपने हमले से बचाव की तदबीरें कर रहे हैं। अगर इस 14वीं शब को हमारा ये अमल पूरा हो गया तो हम इस शैतानी सरदार से भी ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे। वो हमला करने से पहले 100 दफ़ा सोचेगा, लेकिन तुमने ये अमल बिल्कुल अकेले बैठकर एक सुनसान जगह पर करना होगा। तुम्हें डराने के लिए बहुत सी मखलूक़ात आएंगी, इनमें चुड़ैलें, बदरूहें और शैतानी जिन्नात भी होंगे, लेकिन अगर तुमने ये अमल बीच में छोड़ दिया तो समझ लेना हम सब की जान खतरे में। फिर हम शैतान के सर से कोई भी नहीं बचा सकेगा। लेकिन अगर तुमने ये अमल पूरा कर लिया तो तुम पर हमारा बहुत बड़ा एहसान होगा। तुम्हारे नेक फितरत देकर हमें नहीं लगता कि कोई भी शैतानी मखलूक तुम्हें तंग कर पाएगी। तुम्हारा दिल मजबूत है, तुम्हारा क्या हुआ अमल ताकत का हामिल होगा, इसलिए मैंने तुम्हारा इंतखाब किया है। अगर तुम हमारी मदद करने के लिए ये अमल करने को तैयार हो। वो मदद तलब नज़रों से मेरे जवाब का मुंतज़िर था। मैं उसे क्या कहती कि मैंने तो खुद एक नहायत कमज़ोर लड़की हूँ, वो भी बज़ाहिर मुझे एक ताकतवर लड़की तसव्वुर करते हैं, लेकिन इनकी बातें सुनकर मेरा दिल कांप रहा था। फिर भी मेरे अंदर ये आदत थी
کہ میں کسی کو کسی کام کے لیے منع نہیں کر سکتی تھی، اس لیے میں نے حامی بھر لی کہ میں یہ عمل ضرور کروں گی۔ اگر میری وجہ سے کسی کی جان بچ جاتی تو مجھے اپنی جان قربان کرنے کا بھی کوئی ڈر نہیں۔ وہ سب خوش ہو کر زور زور سے تالیاں بجا رہے تھے اور میرا شکریہ ادا کر رہے تھے۔ میں اندر ہی اندر شرمندگی سی محسوس کر رہی تھی کہ اگر میں ان کا یہ کام نہ کر سکی تو مجھے اپنا آپ ایک محروم مجرم کی طرح لگے گا۔ اب یہ عمل کرنے میں پورا 1 ہفتہ باقی تھا۔ مجھے یہ پورا ہفتہ اسے قبیلے کی جن ذاتوں کے ساتھ گزارنا تھا۔ بظاہر مجھے یہاں کوئی تکلیف نہیں تھی، لیکن اس دن رات نے مجھے کہہ دیا تھا کہ جب تم یہاں سے جاؤ گی تو تمہاری زندگی مکمل بدل چکی ہوگی۔ نہ جانے بھابھی امی کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہوں گی، وہ انہیں صحیح سے کھانا دے بھی گئی رہی ہوں گی یا نہیں، ان کی صحت کا خیال پتہ نہیں وہ جن زادی ٹھیک سے رکھ پا رہی ہوگی کہ نہیں۔ دن رات میں انہی سوچوں میں مبتلا رہتی۔ مجھے بس جلد از جلد اپنے گھر جانے کی جلدی ہو رہی تھی۔ پورا ہفتہ میرا بہت عیش سے گزرا تھا۔ میں نے اپنی زندگی کا ایک حسین دور گزارا تھا۔ میں صرف آج میرا یہ کھانے کا دل کر رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ چیز میرے میز پر میرے سامنے سجی ہوتی۔ ان کی خوبصورت پوشاک جن پر سونے چاندی کی تاروں کا کام ہوا تھا، جن زادیاں مجھے پہننے کے لیے دے دیا کرتی، وہ میرا ایسا خیال رکھتی تھیں جیسے کسی شہزادی کا رکھا جاتا ہے۔ میں جانتی تھی یہ سب اس جنزاد کے سردار ہونے کی وجہ سے ہے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ رات بھی آ گئی۔ اس رات کے لیے سب تیاریاں کر رہے تھے۔ جنزادیاں یہ دعا کر رہی تھیں کہ ہمارے قبیلے کے سارے جنات اس عمل میں کامیاب ہو جائیں۔ ان سب نے مل کر اپنے لیے یہ عمل کرنا تھا، جبکہ میں نے اکیلے بیٹھ کر ان کے لیے یہ عمل کرنا تھا۔ اس لیے میں کافی گھبرا رہی تھی، لیکن ان سب کے سامنے اپنے آپ کو مضبوط ظاہر کر رہی تھی۔ پھر وہ جنزاد مجھے ایک خفیہ جگہ پر لے گیا۔ آس پاس ویرانہ تھا، سناٹا تھا۔ کالی اندھیری رات میں دہشت ناک منظر دکھائی دے رہا تھا۔ ہر طرف جھاڑیاں ہی جھاڑیاں تھیں۔ جھاڑیوں کے بیچ میں ایک گول دائرہ بنا ہوا تھا۔ اس جنزاد سردار نے مجھے اشارے سے بتایا کہ تمہیں اس کے اندر بیٹھ کر ہی عمل کرنا ہوگا۔ تمہیں اپنے کانوں میں جیسی بھی آوازیں سنائی دیں، لیکن تم نے ان آوازوں پر دھیان بالکل نہیں دینا، بلکہ اپنے اس عمل پر دھیان دینا ہے، کیونکہ وہ ان کی جوت تمہیں ڈرانے کی کوشش کرتی ہوگی۔ وہ اس دائرے سے باہر ہی ہوں گی۔ اندر آنے کی کوشش کرے گی تو اندر نہیں آ سکے گی، بلکہ جل کر خاک ہو جائے گی۔ میں نے اس جنزاد سردار کی ہدایات اچھی طرح ذہن نشین کر لی تھی۔ اب رات کے 12 بجنے والے تھے اور مجھے اپنا یہ عمل شروع کرنا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ جنزاد میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ اب میں اس ویران جگہ پر اکیلی کھڑی تھی، لیکن میرے اندر حوصلہ تھا۔ فوراً ہی جا کر اس دائرے میں بیٹھ گئی۔ پھر میں نے اپنی آنکھیں بند کر کے عمل کرنا شروع کر دیا۔ میں جیسے جیسے عمل کرتی رہی، میرے کانوں میں خوفناک آوازیں سنائی دینے لگیں، تو زور سے رونے کی آوازیں، تو کبھی ہنسنے کی آوازیں۔ میں ان آوازوں پر دھیان نہیں دے رہی تھی۔ اچانک ہی میرے کانوں میں امی کی آوازیں آئیں، جو بہت بری طرح سے رو رہی تھی۔ مجھے کہنے لگی، انابیہ بیٹی تم یہاں آ گئی، مجھے وہاں اکیلا چھوڑ کر۔ دیکھو نازیہ نے کل مجھے سیڑھیوں سے دھکا دے کر گرا دیا، میرے ماتھے سے خون بہہ رہا ہے۔ میں نے ان کی آواز پر فوراً ہی آنکھیں کھول کر دیکھا۔ وہ اجڑی ہوئی حالت میں میرے سامنے کھڑی تھی۔ ان کے ماتھے سے بے تحاشا خون بہہ رہا تھا۔ میں اٹھ کر جانے ہی رہی تھی کہ اچانک اس جنزاد کی ہدایت مجھے یاد آئی۔ یہ سب ایک فریب ہے، میری امی یہاں نہیں آ سکتی تھی، بھلا ان کو آنے والا یہاں کون تھا؟ میں نے فوراً ہی آنکھیں بند کر لی۔ وہ بار بار مجھے پکارتی رہی، لیکن میں نے ان پر دھیان نہ دیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ غصے سے چیختی ہوئی وہاں سے غائب ہو گئی۔ بار بار مجھے ایسا لگتا جیسے میرے سر پر کوئی منڈلا رہا ہو، مجھے سمجھ سے غافل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میں مسلسل اس پر عمل دھیان لگائے ہوئے بیٹھی تھی۔ جانتی تھی اگر یہ عمل میں نے ادھورا چھوڑ دیا تو نہ صرف میری زندگی خطرے میں ہوگی، بلکہ میرے ساتھ جنزادوں کا پورا قبیلہ برباد ہو جائے گا۔ اس پر وہ شیطانی سردار قابض ہو جائے گا جو وہاں پر حکمرانی کے خواب دیکھ رہا ہے۔ میں نے اپنا دل مضبوط کیا، عمل کرنا جاری رکھا۔
میرے ذہن میں بار بار میرے منگیتر ریزان کے خیالات بھی آتے رہے جس نے مجھ سے بے وفائی کی تھی۔ میں سوچنے لگی تھی کہ اس کی بے وفائی نے مجھے آج اتنا طاقتور بنا دیا ہے کہ میں اس ویران جگہ پر اکیلی بیٹھ کر کسی مخلوق کے لیے یہ عمل کر رہی ہوں۔ کبھی رونے ہنسنے کی آوازیں ماحول میں ارتعاش پیدا کر دیتی، کبھی کوئی چیخ اچانک نظام ابھرتی اور مجھے گرانے کے لیے متوجہ کرتی۔ مسلسل 3 گھنٹے تک میں یہ عمل کرتی رہی۔ پھر اچانک ہی میرے کانوں میں جن ذات کی آواز آئی۔ وہ کہنے لگا عمل کا وقت ختم ہو گیا ہے، اب عمل کرنا بند کر دو۔ میں نے آنکھیں کھولی تو مجھے وہ جن ذات اپنے سامنے کھڑا نظر آیا۔ میں اسے دھوکہ سمجھ رہی تھی، لیکن جب اس نے خود دائرے میں آ کر مجھے اٹھایا تو مجھے یقین آ گیا کہ میں نے ان کے لیے یہ عمل پورا کر دیا تھا۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی، وہ بھی مجھے دیکھ کر بہت خوش تھا۔ کہنے لگا تم نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی، بلکہ ہمارے قبیلے کے جن زادوں کے بارے میں سوچ کر یہ عمل مسلسل کرتی رہی۔ چلو میرے ساتھ میرے قبیلے میں، وہاں سب تمہارے منتظر ہیں۔ میں جیسے ہی اس قبیلے میں داخل ہوئی تو پھولوں کی بچھاڑ میرے اوپر آ گری۔ وہ سب مجھ پر پھول پھینک کر میرا استقبال کر رہے تھے۔ میں ان کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ پھر وہ جنزاد مجھے کہنے لگا کیا ہے اس دان کا بدلہ ہم چکا نہیں سکتے، لیکن میرا تم سے وعدہ ہے کہ آج کے بعد تمہیں اپنی زندگی میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ میرا احترام تمہارے لیے کل بھی تھا اور آج بھی ہے، ہمیشہ رہے گا۔ زندگی میں کبھی تمہیں کوئی تکلیف کوئی پریشانی ہو، ایک بار آنکھیں بند کر کے مجھے یاد کر لینا، میں تمہارے سامنے حاضر ہو جاؤں گا۔ پھر اس جنزار نے مجھے کہا میں نے تمہارا یہاں کی خاص جڑی بوٹیوں سے علاج کر دیا ہے، اب تم مکمل صحت یاب ہو چکی ہو۔ میں ان کی بات سن کر خوش ہو گئی تھی۔ اب وہ جنزاد مجھے میرے گھر چھوڑنے جا رہا تھا، لیکن اس نے اپنی اس قبیلے کی جنزادی کو پہلے ہی سب کچھ بتا دیا تھا۔ وہ ایک خفیہ جگہ پر آنے والی تھی۔ میرے وہاں سے جانے سے پہلے ان سب نے مجھے بہت سے تحفے تحائف دیے تھے جو انتہائی قیمتی اور خوبصورت تھے۔ انہوں نے بہت سارے لباس مجھے ٹوکرے میں ڈال دیے تھے جو سونے اور چاندی کے کام سے تیار تھے۔ پھر رات کے اندھیرے میں میں اپنے گھر پہنچ چکی تھی۔ جاتے ہی اپنے بستر پر سو گئی جسے ابھی ابھی وہ جنزادی خالی کر کے گئی تھی۔ صبح میں دل معمول کے مطابق مجھ سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ میں اتنا عرصہ ان جنزادوں کے قبیلے میں گزار کر آئی تھی۔ پھر میں باتوں میں امی سے پوچھنے لگی کہ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ حیرت سے کہنے لگی کہ کیا ہوا میری طبیعت کو؟ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، چنگی بھلی ہوں۔ پھر کمرے میں آئی تو وہ ساری چیزیں پڑی ہوئی تھیں، دیکھ کر حیران رہ گئی۔ مجھے کہنے لگی یہ کہاں سے لے کر آئی ہو؟ میں کہنے لگی امی یہ کسی خاص مخلوق نے مجھے تحفے میں دیے ہیں۔ جب ان کے تحفے امی کو دکھائے تو ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ اس میں سونے اور چاندی کے زیورات تھے۔ وہ ہماری سوچ سے بھی زیادہ قیمتی تھی۔ اب میری اور امی کے دن بدل گئے تھے۔ ہم ماں بیٹی عیش کرنے لگیں۔ نازیہ بھابھی ہمیں چور نظروں سے دیکھتی ہیں کہ یہ دونوں ماں بیٹی اتنا عیش کیسے کر رہی ہیں۔ بھائی کی تو اتنی تنخواہ بھی نہیں تھی کہ وہ ہمیں کچھ دے سکتے۔ پھر میں نازیہ بھابھی اور ان کے بچوں کے لیے بھی کپڑے اور قیمتی چیزیں لا کر آئی تو وہ ہم دونوں ماں بیٹی سے نہایت خوش نظر آنے لگی۔ اب انہوں نے ہماری عزت کرنا شروع کر دی تھی۔ اکثر ہمارے کمرے میں بیٹھ کر ڈھیروں باتیں کرتی۔ میں بالکل ٹھیک ہو گئی تھی۔ امی چاہ رہی تھی کہ میرا کہیں رشتہ دیکھ کر وہ میری شادی کر دیں، لیکن مجھے شادی کے نام سے بھی نفرت ہو گئی تھی۔ میں سوچتی کہ بھلے ہی انسان سے کتنی ہی محبت ہو، کتنی ہی قربانیاں اس کے لیے دی جائیں، پھر بھی اس کی فطرت میں بے وفائی ہی لکھی ہوتی ہے۔ اب میں اپنی امی کے ساتھ ہی خوشگوار زندگی گزار رہی تھی۔ ماضی کی تلخ یادیں میں نے اپنے دل و دماغ سے مٹا دیں۔ آج کل ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے، اپنے پیارے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ ہاں